اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم صدق اللہ العظیم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل تذکرہ خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کون ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی ہے، آخری نبی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہونے والا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور صبح قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو لوگ رہتے تھے انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سنگت اختیار کیے ہوئے تھے، حضور کے دین کی جو مدد کرتے تھے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کم و بیش 1,24,000 تھے، ان کی تعداد 1,24,000 تھی صحابہ اکرام، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایمان لائے، حضور کی خدمت میں رہے، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی سنگت میں رہے۔ ابھی ان 1,24,000 صحابہ اکرام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ ان کے بعد آنے والے، صبح قیامت تک آنے والے لوگ سب ان کے پیروکار ہیں، سب ان سے ادنا ہیں۔ یہ صحابہ سب سے اعلیٰ ہے دنیا میں۔ صحابہ کے بعد سے لے کے صبح قیامت تک اگر کوئی انسان پیدا بھی ہو جائے اور وہ 1000 سال کی عمر بھی پالے، 1000 سال عبادت بھی کر لے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رہتا رہے، قربانی کرتا رہے، حج اور عمرہ کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، سب کرتا رہے، 1000 سال تک بھی اگر وہ کرے تو کوئی ایک شخص بھی کسی ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، جو شان عطا فرمائی تھی۔ کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا سا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، وقت کا قطب، وقت کا ابدال، وقت کا غوث، وقت کا خواجہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی ایک صحابی رسول کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت میں رہنے والوں کو مقام و مرتبہ عنایت اور عطا فرمایا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ جو صرف حضور کو دیکھ لے اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، اس کا یہ مقام ہے۔ اب آپ سوچیں جی، ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی کتنے بھی سال، ہزاروں صدیوں سال بھی اگر عبادت کرے تو صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر ان 1,24,000 صحابہ اکرام کے جو امام تھے، جو صحابہ اکرام کے بھی جو سردار تھے، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا گیا، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہوگا؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کے بھی جو امام ہوں، صحابہ کے بھی جو سردار ہو، انہیں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور کے بعد حضور کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 خلیفہ گزرے ہیں، 4 خلفاء، جس کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حضور کے بعد جس نے اس امت کو سنبھالا، اس امت کو تھاما، اس امت کی نگرانی کی، وہ 4 صحابہ اکرام ہیں۔ تو ان کا مقام و مرتبہ حضور کے بعد تمام امت پر بڑا ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے جو سب سے پہلے خلیفہ ہے، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ حضرت ابو بکر کے بعد اس امت میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ابو بکر اور عمر کے بعد اس امت میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ آپ 3 صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ رکھتا ہے اس امت میں تو سب سے بزرگ ہستی ہے، جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، وہ حضرت مولا کائنات کی ہے۔ یہ ترتیب ہے یہ صحابہ اکرام کی 4 کی۔ انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ دیکھیے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ ان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بلند تھا، جیسا کہ آپ نے
ہمارے حضرت سے سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، کیسی شان، کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو عطا کیا تھا۔ یہ سب حضور پر مرمٹنے کی بدولت تھا، حضور سے محبت کا یہ سیلا تھا۔ نہ صرف حضرت ابو بکر کو حضور سے محبت تھی بلکہ حضور کے ہر امتی سے حضرت ابو بکر کو محبت تھی، اور یہ گواہی کس نے دی؟ خود حضور پاک علیہ السلام نے دی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحمو امتی بی امتی ابو بکرین، یعنی میری امت پر سب سے زیادہ مہربان، اگر میری امت پر سب سے زیادہ کسی نے رحم کیا، سب سے زیادہ کسی نے مہربانی کی تو ابو بکر ہے۔ یہ مزدہ، یہ بشارت، یہ خبر حضور پاک علیہ السلام دے رہے، فرما رہے کہ میری امت پر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مہربان حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ نہ صرف ابو بکر کو حضور سے محبت تھی، نہ صرف ابو بکر کو حضور کے گھرانے سے محبت تھی، نہ صرف حضرت ابو بکر کو حضور کے صحابہ سے محبت تھی، بلکہ حضرت ابو بکر کو حضور کے صبح قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی سے محبت تھی، اور یہ محبت ہی تھی جو حضرت ابو بکر کو ابو بکر بنا دی، یہ محبت ہی تھی جو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دی، یہ محبت ہی تھی جو حضرت ابو بکر کو تمام صحابہ کا آئیڈیل بنا دی، یہ محبت ہی تو تھی جو حضرت ابو بکر کو تمام صحابہ کا سالار بنا دی، یہ محبت ہی تو تھی جو حضرت ابو بکر کو تمام صحابہ کا امام بنا دی۔ چنانچہ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے میں حضرت ابو بکر کی نیکیوں کو، میں حضرت ابو بکر کے اوصاف کو، میں حضرت ابو بکر کی عادتوں کو گنا کرتا تھا، میں انہیں دیکھا کرتا تھا، ان کے اوپر نظریں جمائے رکھتا تھا کہ حضرت ابو بکر کے ایسے کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے ابو بکر اللہ کو بھی پیارے ہیں، رسول اللہ کو بھی پیارے ہیں، اور سارے فرشتوں کو بھی پیارے ہیں، جبریل کو بھی پیارے ہیں، میکائیل کو بھی پیارے ہیں، اسرافیل کو بھی پیارے ہیں، اسرائیل کو بھی پیارے ہیں، داروغائے جنت رضوان کو بھی پیارے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا حضرت ابو بکر کیسے بن گئے؟ میں حضرت ابو بکر کی عادتوں کو ٹٹولا کرتا تھا، میں جانچا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، تو میں نے ساری ان کی عادتوں کو اپنا لیا، میں ساری حضرت ابو بکر کی عادتوں کو اپنا لیا، لیکن میں ایک بات سے مطلع نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد روز فجر کے بعد ایک صحرا میں جایا کرتے تھے، ایک بیابان میں جایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزار کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کا پیچھا کیا، میں چھپ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر صبح فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ سے مل کر اس دریا، اس بیابان، اس صحرا میں جاتے ہیں، وہاں پر حضرت عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایک جھوپڑی میں چلے گئے، ایک ٹوٹے پوٹے گھر میں چلے گئے۔ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو بکر ایک خاتون ہے، ایک بڑھیا ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، اور وہ کام کاج نہیں کر سکتی، بالکل لاغر نحیف ہے۔ تو حضرت ابو بکر خود جا کے بذات خود بنفس نفیس اس کے گھر کی جھاڑو مارا کرتے۔ کب؟ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، سارے مسلمانوں کے امام بننے کے بعد، سارے مسلمانوں کے سپہ سالار بننے کے بعد، حضرت ابو بکر کا یہ قدوہ، یہ اسوہ، یہ نمونہ تھا کہ حضرت ابو بکر جا کر اپنے آپ سے لوگوں کے کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر اس بڑھیا کے جا کر کام کاج کیا کرتے تھے، اس کے گھر کی جھاڑو مارا کرتے تھے، اس کے گھر میں پانی بھر دیا کرتے تھے، اس کے جھوٹے برتن دھو دیا کرتے تھے، اس کے کپڑوں کو دھو دیا کرتے تھے، اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ایک دو دن کا معمول نہیں تھا، جب تک حضرت ابو بکر باحیات رہے، جب تک حضرت ابو بکر زندہ رہے، آپ اس کے گھر کو روز یوں ہی جایا کرتے اور اس کی خدمت کیا کرتے۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر بیان فرماتے ہیں جب میں خلیفہ بن گیا، جب میں خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا، تو میں نے ساری عادتوں کو حضرت ابو بکر کی اپنا لیا تھا۔ میں نے بھی فجر کے بعد جہاں حضرت ابو بکر جاتے ہیں وہاں پر گیا، وہاں پر جا کے اس بڑھیا کا کام کاج کرتا ہوں، جھاڑو مارتا ہوں، پانی بھرتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، گھر صاف کرتا ہوں، کھانا خود ہاتھ سے پکاتا ہوں۔ کھانا جب پکا کر اس کے منہ میں نے نوالا ڈالا، میں نے کچھ بات نہیں کی، میں خاموش تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کا
انتقال ہو گیا ہے تو میں کام کر رہا تھا یہ سمجھ کر کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ کام کرنے والے ابو بکر ہی ہے، میں خاموشی سے کام کر رہا تھا، تو جب میں نے اس کے منہ میں ہاتھ سے نوالا ڈالا تو وہ بڑھیا، وہ خاتون رونے لگی، وہ مائی کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، وہ پوچھنے لگی کیا حضرت ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے، کیا حضرت ابو بکر وصال فرما جا چکے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اے مائی تمہیں کیسے پتا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے؟ تمہیں تو دکھتا نہیں ہے، تم تو دیکھ بھی نہیں سکتی ہو، تمہارے پاس تو کوئی اور انسان آتا جاتا بھی نہیں ہے، پھر تمہیں یہ خبر کیسے پہنچ گئی کہ حضرت ابو بکر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہے، وہ کہتی ہے وہ اس لیے بیٹے کہ تم نے جب میرے کو ہاتھ سے نوالا کھلایا میں سمجھ گئی کہ یہ ابو بکر نہیں ہے، کیوں میرا ابو بکر تو روز آتا تھا، میرے کام کاج کرتا تھا، اور جب مجھے کھلانے کی باری آتی تو خود منہ میں نوالا رکھ کر چباتا تھا، اسے نرم بناتا تھا، نرم بنا کر میرے منہ میں ڈالتا تھا، میں سمجھ گئی آج نوالے کی سختی کو دیکھ کر یہ ابو بکر کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، یہ ابو بکر نوالا نہیں کھلا سکتا، یہ کوئی اور ہے جو ابو بکر کی جگہ آیا ہے، اگر ابو بکر زندہ ہوتا تو ضرور وہی آیا کرتا۔ میں سمجھ گئی کہ ابو بکر وصال فرما جا چکے، انتقال کر جا چکے۔ تو یہ حضرت ابو بکر ہے، یہ حضرت ابو بکر کی سیرت ہے، یہ حضرت ابو بکر کی زندگانی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گزاری ہے۔ ایسے آپ نے زندگی کو گزارا ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے، بیماروں کی عیادت کرتے ہوئے، غلاموں کو آزاد کراتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری، اور سب سے بڑھ کر آپ نے دین متین کی خدمت کی، دین کی خدمت آپ نے کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس امت پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والی ذات حضرت ابو بکر کی ہے، اسی لیے آپ کو محسن امت کہا جاتا ہے، اس امت کا محسن کہا گیا حضرت ابو بکر کو، اس امت پر احسان کرنے والے۔ حضور کے وصال کے بعد کئی ایسے لوگ تھے جو ارتداد کر بیٹھے، جو دین سے پھر گئے، کفر کر بیٹھے، لیکن اس نازک دور میں، اس نازک وقت میں امت کو تھامنے اور سنبھالنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابو بکر ہے جو اس امت کو تھامے، اور حضرت ابو بکر ہے جو اس امت کی خدمت کی اور اس دین کی خدمت